السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن بصمیم قلوبنا علی ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی مقدس ترین بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن حکیم کی سورہ نور سے ایک لمبی آیت کا مخصوص حصہ تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو تم میں سے ایمان لائیں اور صالح عمل کریں، ہم انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنائیں گے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو ان صفات سے متصف ہونے کی بنیاد پر میں نے خلیفہ بنایا تھا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی کثیر روایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ بنو اسرائیل میں ان کے نظام کو انبیاء دیکھتے اور سنبھالتے تھے۔ کلما ہلاک نبی، جب بھی کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو خالفہ نبی، ان کے بعد ایک دوسرے نبی آ جاتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد میرے نائبین ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے، وارثین ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور وہ بکثرت ہوں گے۔ وآیت کریمہ لیستخلفنہم، ضرور انہیں ہم خلیفہ بنائیں گے جو ایمان اور عمل صالح کے حامل اور متصف ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، فیکثرون، اور کثرت سے ہوں گے۔ یہ مجلس حسب روایت مصدر فیوز و برکات مولا کائنات شر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات بابرکات سے منسوب ہو کر ہر مہینے کی مخصوص تاریخ میں منعقد تو ہوتی ہی ہے۔ اس مہینے اس مجلس کو ایک عمومی خصوصیت جو مولا کائنات سے نسبت کی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہے ہی، دوسری اس کی خصوصیت امام عالی مقام کی شہادت کا مہینہ ہے، کربلا کی تاریخ اور اس دردناک واقعے کے وجود پذیر کا مہینہ ہے۔ امام عالی مقام اور ان کے رفقا سے ایک خاص نسبت اس محفل کو ہوئی اس مہینے کے اعتبار سے۔ اور تیسری خصوصیت آج ہم لوگوں کی اس مجلس میں جس کی طرف اس اختصاصی پہلو کے اعتبار سے اس مجلس کو منسوب کیا جا رہا ہے کہ اس خانقاہ میں جو فیض بٹ رہا ہے صفی سعد مینا اور مینا سعد صفی کا، تو حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس اور وصال کا بھی یہ مہینہ ہے۔ تو ہم اس مجلس سے مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی بارگاہ میں بھی نیاز عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اپنے شیخ اپنے سلسلے کے عظیم بزرگ شاہ عبد الصمد معروف مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی نیاز عقیدت اس مجلس کے ذریعے سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ان محسنین کی بارگاہ میں ہم غلاموں کی جانب سے یہ ایک جو خراج عقیدت ہے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان صالحین نفوس قدسیہ کے فیوز و برکات سے ہمارے دل اور دامن کو گوہر مراد سے پر فرمائے۔
ایک حسین اتفاقی اس کو سمجھیں کہ اپنے سلسلے میں جو صفی سعد مینا اور مینا سعد صفی کا ایک کانسیپٹ ہے، دعائے سیفی جس کو کہتے ہیں، اور بڑی مجرب دعا، اللہ ان بزرگوں کی روحانیت کے صدقے دل سے یاد کرنے والوں کے لیے مسائل حل فرماتا ہے، مشکلات کو ٹالتا ہے۔ تو یہ محرم، اس کے بعد صفر، اس کے بعد ربیع الاول۔ اس محرم کی مشہور تاریخ کے مطابق 19 تاریخ کو، اگرچہ ایک روایت اور ایک قول 18 محرم بھی ہے، لیکن مشہور 19 تاریخ کو حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ ہے صفر، اس کی 23 تاریخ کو مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے، ان کی تاریخ وصال ہے۔ اور اس کے بعد ربیع الاول شریف کا جو مہینہ ہے، اس کی 16ویں تاریخ کو حضرت مخدوم کبیر شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ تو صفی سعد مینا، مینا سعد صفی، یہ ایک اعتبار سے تینوں مہینے ایک ساتھ یہ سبق بھی یاد دلاتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھولو تو دوسری مرتبہ یاد کر لو، دوسری مرتبہ میں کچھ کم یاد ہو تو تیسری مرتبہ میں پورا یاد کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی اہم بات کہا کرتے تو اس کو 3 مرتبہ کہا کرتے۔ ان کی اہم تعلیمات اس 3 مہینوں میں مسلسل ہمارے سامنے اگر آ جاتی ہے تو اقل مقدار جمع کو پہنچ کر کے ہمارے لیے بھولنے کے سارے راستے مسدود کر دیتی ہے، بند کر دیتی ہے۔ تو یہ تینوں مہینہ تسلسل کے ساتھ ان تینوں مشائخ سے جڑا ہوا ہے۔ ان مہینوں میں الگ الگ اپنی نسبتیں بھی ہیں، اس نسبتوں سے انکار نہیں، اور وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس جہت سے ان تینوں نسبتوں کو ایک ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اس مقام پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں صاف واضح اعلان فرمایا کہ اس کا وعدہ ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح انجام دینے والے ہیں، اللہ انہیں ضرور اپنا نائب بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے واضح ہے کہ سابق انبیاء میں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، بلکہ بسا اوقات تو ایک نبی کے ساتھ ہی کئی نبی بھی ہوتے تھے، اور وہ نظام چلتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی 63 سالہ حیات ظاہری میں 40 سال آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا۔ 40 سال کی عمر شریف میں جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اللہ کے اذن سے، اجازت سے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، 10 سال وہاں رہے۔ اعلان نبوت کے بعد کی یہ 23 سالہ زندگی، جس میں 13 سال مکی زندگی ہے، 10 سال مدنی زندگی ہے، پوری 63 سال کی عمر شریف مکمل ہو جانے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی کہتے ہوئے۔ آپ کے بعد مسلمانوں نے اپنے مشورے سے، اپنی رائے سے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تقریباً 2.5 سال منہاج نبوت پہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے ابو بکر صدیق خلافت نبوی کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو آپ کے مزاج اور آپ کے منہج اور آپ کی مرضی کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں۔ دور صدیق میں بھی فتنے کم نہیں ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے بعد فوراً طرح کی آزمائشوں کا سامنا ہوا، مگر اللہ کروڑوں رحمتیں اتاریں ابو بکر صدیق کے مرقد انور پہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے شیرازہ کو منتشر ہونے سے بچایا، اور اس وقت کے جو چیلنجز تھے ان کا بھرپور مقابلہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو امت کے حوالے کر کے گئے تھے، ظاہر و باطن دونوں کا سنگم ایک ساتھ رکھتے ہوئے امت کو منتقل کرنے کی کوشش کی۔ ابو بکر صدیق جب زندگی سے مایوس ہوئے، انہوں نے حضرت ابو بکر کو نامزد کیا، ارباب حل و عقد سے اس کی عقد لی، بیعت لی، سبوں نے اس چیز کو تسلیم کیا۔ تقریباً 10 سال تک حضرت عمر منہاج نبوت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی ذمہ داری آگے بڑھاتے رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 10 سالہ دور جو حضرت عمر کی خلافت کا تھا، بڑا سنہرا لمحہ تھا۔ اسلامی وسعتوں کے حساب سے، اسلام کی سرحدوں کی پھیلاؤ اور اس کی وسعت کے اعتبار سے، اور خود اندرون خانہ بھی مملکت اسلامیہ کے اندر بہت سارے شعبے حضرت عمر نے قائم کیے، جس کی بنیاد پر معاشرتی زندگی اور اجتماعی زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت عمر کو جب نیزہ مارا گیا
حملہ ہوا ان پہ، زندگی سے مایوس ہوئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے آپ سے گزارش کی کہ آپ تو جا رہے ہیں لیکن رسول اللہ کی امت کی باغ ڈور کو کسی کے حوالے کر کے جائیے۔ عمر اس ذمہ داری سے بچنا چاہ رہے تھے کہ میں کسی کو نامزد خلیفہ بناؤں کہ وہ منہج نبوی پہ اگر کام نہ کر سکے تو عمر کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ میں کسی کو بنانا نہیں چاہتا، لوگ جسے چاہیں گے بنا لیں گے، کیونکہ اگر خلیفہ کوئی ایسا عمل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاز اور آپ کی شریعت کے خلاف ہو تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ بتائیں، آپ کا کوئی چرواہا ہو، بکری چروا رہا ہو اور وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر کے آ جائے بغیر کسی کے حوالے کیے ہوئے، تو آپ کے اس عمل سے خوش ہوں گے؟ کہا نہیں۔ تو آپ جب رسول اللہ کی امت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کسی کو نگہبان متعین کر کے جائیے۔ یہ سن کر کے حضرت عمر نے کہا کہ میرے سامنے دونوں آپشن ہے، اگر میں بنا دوں کسی کو تو مجھ سے بہتر نے بنایا ہے، اور اگر میں نہ بناؤں تو مجھ سے بہتر نے نہیں بنایا ہے۔ تو عمر کے سامنے دونوں راستہ ہے، کیونکہ آپ سے پہلے ابو بکر صدیق نے آپ کو بنایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ تو عمر کہتے ہیں کہ میں بناؤں تو یہ بھی میرے پاس آپشن ہے کیونکہ مجھ سے بہتر نے بنایا ہے، اور نہ بناؤں تو یہ بھی گنجائش میرے پاس ہے کہ ہم سب سے بہتر خیر البشر نبی کریم نے نہیں بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کرتے بھی ایسا ہی ہیں، بناتے بھی ہیں اور ایک اعتبار سے نہیں بھی بناتے ہیں۔ انہوں نے خلافت اور نیابت رسول کے معاملے کو 6 لوگوں کے مشورے پہ منحصر کر دیا کہ یہ 6 لوگ مل کر کے آپس میں جس کو مناسب سمجھے اس کو بنا لیں۔ تو ایک اعتبار سے بنایا بھی کہ ان 6 سے باہر کا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک اعتبار سے نہ بھی بنایا کہ اس 6 میں سے ایک کون ہے یہ متعین نہیں کیا۔ ایک اعتبار سے بنایا بھی اور ایک اعتبار سے نہ بھی بنایا۔ ان 6 لوگوں نے مل کر کے، بڑی تفصیل ہے، اس تفصیل میں گئے بغیر حضرت عثمان غنی کو بنایا۔ ان کے اوپر جب حملہ ہوا، بلوائیوں نے انہیں شہید کیا، ارباب حل وقت نے مل کر کے مولا کائنات سے التماس کی کہ آپ اس ذمہ داری کو قبول کریں۔ لوگوں کے اصرار اور التماس کی وجہ سے مولا کائنات اس ذمہ داری کو قبول فرماتے ہیں۔ 12 سال حضرت عثمان کی مدت خلافت رہی، 10 سال حضرت عمر کی رہی، 2.5 سال کے قریب حضرت ابوبکر صدیق کی رہی، تو 12 12 24، 24.5 ہو گئے۔ 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، اور ان پہ جب حملہ ہوا اور آپ گئے دنیا سے تشریف لے گئے تو ارباب حل وقت نے آپ کے بڑے صاحبزادے راکب دوش مصطفیٰ حسن مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو اس کے لیے منتخب کیا اور آپ نے یہ ذمہ داری لی۔ لیکن پھر آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ اس امر خلافت کی وجہ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون بہانے میں مصروف ہیں، تو انہوں نے یہ حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، صلح کر لی اور مسلمانوں کو آپس میں خانہ جنگی سے بچانے کی کوشش کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنتن، خلافت میرے بعد یعنی میری روش اور میرے طریق اور میرے منہج پہ چلتے ہوئے میری نیابت میرے جانے کے بعد 30 سال تک ہوگی۔ وہ 30 سال حضرت حسن مصطفیٰ کے امیر معاویہ کے صلح کے زمانے پہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ ذمہ داری امیر معاویہ کو دے دی گئی تو ظاہری حکومت کا جو نظم رہا، دیکھ ریکھ رہا، حکومت رہی، یہ امیر کے پاس پہنچ گیا۔ حسن مصطفیٰ اب بھی امت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی معنویت اور اس کی حقیقت اور اس کے صحیح میسج اور پیغام سے روشناس کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اب تک ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھی، مگر اب یہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ اور کربلا کے واقعے کے بعد تو امام زین العابدین نے صاف فیصلہ فرما لیا کہ اب یہ حکومت جسے کرنی ہو کرے، ہمیں دین کے روح کو، دین کے اصل پیغام کو، دین جو بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے، اس جہت اور اس پہلو کو واضح طور پر اپنا کر کے امت کو اور لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر یہ سلسلہ اہل بیت اطہار، آپ کے در سے بھیک لینے والے، معرفت کی بھیک لینے والے افراد، حضرت حسن بصری اور دیگر لوگوں کے ذریعے سے پھیلنا شروع ہوا۔ اس طرح چلتے چلتے اب ظاہری نظام کسی اور کے ہاتھ رہا، حکومت کسی اور کے ہاتھ رہی، لشکر کسی اور کے قبضے میں، قلم اور دوات کسی اور کے پاس، لیکن دلوں میں اللہ کی محبت کو جگانے کا عمل،
دنیا کی محبت کم کر کے آخرت کی فکر کو بڑھانے کا عمل. ہم اس دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ اصل نظر ہماری آخرت اور رضائے مولا پر ہو. اس پہلو کو لے کر کے اہل بیت کے غلام، ائمہ اہل بیت اطہار اور آپ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس باطنی نعمت کو لے کر کے الگ الگ اکناف عالم میں پھیلنا شروع ہو گئے. جہاں جس کے جو ماننے والے ہوئے ان کے سامنے درس دیا. سب سے پہلے ان کے وجود پہ دین قائم کرنے کی کوشش کی، ان کے گھر والوں میں دین نافذ کرنے کی کوشش کی. اس طرح یہ سلسلہ بنا اور جہاں یہ کام کیا گیا اس کو خانقاہ کے نام سے جانا گیا. یہ کڑی چلتے چلتے مخدوم شاہ مینا کے دربار میں جب پہنچی تو لکھنؤ کی سرزمین پر مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار سے سالکین طریقت کے لیے، اللہ تعالی کی رضا اور اس کے قرب کی طلب رکھنے والوں کے لیے ایک فیض کا چشمہ جاری تھا. مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چشمے سے سیراب ہوتے ہیں، اور سیراب ہونے کے بعد اپنے شیخ مخدوم شاہ مینا کے وصال کر جانے کے بعد شیخ کے اشارے باطنی پہ خیر آباد جاتے ہیں اور وہاں ایک بنیاد ڈالتے ہیں اور وہاں طالبین مولا کو ظاہر و باطن دونوں علم سے آراستہ کرنے لگتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اسی دوران لکھنؤ سے 60 کلومیٹر، اناؤ وہاں سے 27 کلومیٹر دور قصبہ سائیں پور، جو بعد میں اس عظیم شخصیت کے نام سے موصوف ہو کر کے صفی پور بنا، وہاں کے رہنے والے ایک ہونہار عظیم گھرانے سے، دینی ماحول سے تعلق رکھنے والے حضرت شاہ علم الدین کے نور نظر شاہ عبد الصمد تقریباً 12-13 سال کی عمر میں صفی پور سے خیر آباد میں شیخ سعد کا جو فیض بٹ رہا تھا، ظاہر و باطن کے دو دھارے ایک ساتھ جہاں بہ رہے تھے، وہاں سے دونوں کا حصہ ایک ساتھ لینے کے لیے خیر آباد پہنچتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، پڑھائی شروع کرتے ہیں. ایک دن ساقی میخانہ کی نظر اس طالب صادق پہ پڑی جس کو شیخ عبد الصمد کہا جاتا تھا. بلایا، بیٹے کیا نام ہے؟ بتاتے ہیں کہ میرا نام عبد الصمد ہے، معروف صفی. میرے والد کا نام مولانا علم الدین ہے، میں سائی پور کا رہنے والا ہوں. مخدوم شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلقات یا جانکاری آگہی مولانا علم الدین جو حضرت مخدوم شاہ صفی کے والد تھے ان سے پہلے سے تھی. جب جان گئے کہ ان کے بیٹے ہیں آپ، تو فرماتے ہیں کہ آج سے آپ دوسروں سے پڑھنے کے بجائے مجھ سے پڑھیے. اب ظاہر و باطن کا دھارا براہ راست ان کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے. کچھ دن تک مطبخ میں کھانا کھاتے رہے، لیکن پھر شیخ سعد الدین خیر آبادی نے حضرت مخدوم شاہ صفی سے فرمایا کہ اب آپ میرے ساتھ کھانا کھایا کریں، مطبخ میں کھانا چھوڑ دیں. اب شیخ سعد کے ساتھ کھانا کھاتے، جب شیخ کھانا کھاتے تو آپ بھی کھاتے، جب روزے سے رہتے تو آپ بھی روزے سے رہتے. مخدوم صفی فرماتے ہیں شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ شیخ سعد کا معمول یہ تھا کہ کبھی کبھی 2-2 3-3 دن تک روزے سے رہتے تھے اور پھر کسی دن کچھ کھانا ہو جاتا تھا، تو جس دن وہ کھاتے اس دن میں بھی کھاتا، جس دن وہ روزے سے رہتے میں بھی روزے سے رہتا. روزہ اور بھوک کا مقام مخدوم شیخ سعد خیر آبادی کی نظر میں کیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں. شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجموع السلوک کے اندر فرماتے ہیں کہ بھوک جو ہے وہ ساری عبادتوں کی جڑ ہے. ایک مقام پہ آپ اس میں فرماتے ہیں کہ بھوکے انسان کا ہنسنا پیٹ بھرے انسان کے رونے سے بہتر ہے، کیونکہ بھوکا ہنس بھی رہا ہے تو وہ نفس کی بنیاد پہ نہیں ہنس رہا ہے کیونکہ نفس اس کا مخور ہے، اور پیٹ بھرا رو بھی رہا ہے تو اس میں نفس کا حصہ ہے کیونکہ وہ پیٹ بھرے ہوا ہے. جیسے لکڑی ہے، اگر سوکھی ہو تو ہلکی سی آنچ اس میں لگا دیں پوری لکڑی جل اٹھتی ہے، اور گیلی ہو تو ماچس کی تلی مارتے مارتے پورا ڈبہ ختم کر دے تب بھی اس میں آگ صحیح سے نہیں لگتی. تو ہمارا وجود جب بھوک کے عالم میں ہوتا ہے تو ایک کلمہ بھی ہمارے دل میں رقت کے لیے، آگ لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اگر یہ بھرا ہوا ہے تو بہت ساری نصیحت کی باتیں بھی کچھ دیر کے لیے آتی ہے مگر ان کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا. شیخ سعد الدین خیر آبادی روزے سے ہوتے، مخدوم صاحب بھی روزے سے ہوتے. یہ سلسلہ چلا اور شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہر اور باطن ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا. شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت تھی وہ صرف تصوف کے حوالے سے نہیں،
اگر ان کی شاہکار مجموع سلوک کو اگر کوئی دیکھ لے، عقیدے کی کوئی بحث آئی تو شیخ اس طرح گفتگو کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آپ علم کلام کے امام ہیں۔ اگر فقہ کی بحث آئی تو اتنی قدیم حوالوں سے اور اتنے زیادہ حوالوں سے اس بات کو مزین کرتے ہیں اور اتنی شقیں اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ فقہ سے بھرپور حصہ پانے والوں ہیں۔ اور تصوف تو آپ کا خاص میدان تھا ہی، اس کی تو بات ہی مت کریں۔ ایسا جب شیخ ہو، ایسا جب استاذ ہو، تو پڑھنے والا کیوں نہ ظاہر و باطن کا مجموعہ بنے گا؟ آپ سے پورا فیض حاصل کر کے شیخ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفی پور لوٹتے ہیں۔ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے کمال اور اتنے جلال، ان کے جلال کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ کسی پہ توجہ ڈال دیں، نظر ڈال دیں تو آدمی بے خود ہو جاتا تھا۔ اور بعض تذکرہ نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت جب اپنے خلوت خانے سے نکلتے، ذکر کی مجلس سے نکلتے، تو ان کے جلال کا یہ عالم ہوتا کہ براہ راست اگر کوئی چیز ان کی آنکھوں کے سامنے آتی تو اس میں آگ لگ جاتی تھی۔ تو صحبت میں رہنے والے اس بات سے واقف تھے، پہلے کوئی اور چیز سامنے رکھتے، اس کے بعد خود کو سامنے ہوتے تھے۔ واللہ عالم بحقیقت الحال، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ لیکن اس علمی، عرفانی، روحانی کمال کے باوجود عاجزی آپ کے اندر کتنی تھی؟ اور ظاہر سی بات ہے، عجز ہی اخلاق کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اور جس کے اندر اخلاق نہیں اس کے اندر معرفت کیا ہوگی؟ اس کمال کے باوجود مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی کا آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانقاہ میں غلام تھا، خادم، اس کا صفیہ نام تھا۔ اگر کوئی اس خادم کو صفیہ کہا کے مخاطب کرتا تو سب سے پہلے حضرت مخدوم شاہ صفی اس کی طرف متوجہ ہوتے کہ کہیں مجھے صفیہ کہا کے نہیں بلا رہا ہے، جبکہ آپ کو صفیہ کہا کے وہاں کون بلاتا ہے؟ جبکہ سب لوگ آپ کا مقام مخدوم کبیر کی نظر میں کیا ہے اس سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود صفیہ کہہ کر کے اس خادم کو کوئی بلاتا تو آپ اس کی طرف جھپکتے، آپ متوجہ ہوتے کہ کہیں مجھے کیوں نہیں بلا رہا۔ شیخ کی اتباع اور شیخ کی مرضی کہ کس قدر خواہاں تھے آپ، اور اس راستے میں، سیر اللہ کے راستے میں مرید کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو شیخ کے اوپر گرا گزرے۔ شیخ کے کیا آداب ہیں اس کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے، ایسا کرے، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، ایسا کرے، اور اس کی تفصیل جو لوگوں نے بیان کی ہے تو 40-50 آداب گنائے ہیں لکھ کر کے، لیکن ان سب کو اگر ایک لفظ میں آپ کے سامنے سمیٹ کے بیان کیا جائے تو شیخ کے آداب کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ کے کسی قول سے، آپ کے کسی عمل سے، آپ کے کسی رویے سے شیخ کے قلب پہ کوئی گرانی محسوس نہ ہو، کوئی بھاری پن نہ آئے، آپ کا کوئی قول و عمل ایسا نہ ہو جو شیخ کو ناگوار گزرے۔ یہ ادنا درجہ ہوا، یہ ادنا درجہ ہوا۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے، آپ کا ہر قول ایسا ہونا چاہیے کہ نہ یہ کہ شیخ کو ناگواری نہ ہو، بلکہ اس سے شیخ کے اندر خوشی آنی چاہیے اور شیخ اس عمل کو دیکھ کر کے مسکرا دیں یا رضا کے جذبات اور اثرات ظاہر فرما دیں۔ تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ کا ہر قول و عمل شیخ کے پاس ایسا ہو، شیخ کی غیر موجودگی میں بھی ایسا ہو۔ یہ نہیں کہ خانقاہ میں شیخ کے سامنے ہے تو، کیونکہ مجموع رسالہ مکیہ میں فرمایا ہے کہ قرب اور بعد جو ہے یہ مرید کی جانب سے ہوتا ہے، شیخ ہمیشہ قریب ہوتا ہے۔ البعد انما یتحقق من المرید، مرید شیخ سے دور ہوتا ہے، شیخ کبھی دور نہیں ہوتا۔ غوث پاک نے فرمایا میں مشرق میں رہوں اور میرا مرید مغرب میں رہے تو اپنی ہتھیلی کی طرف اپنے مرید کو دیکھتا ہوں۔ حضرت دائی اسلام ادام اللہ صلی اللہ علیہ متعدد مجالس میں فرمایا کہ وہ شیخ ہی نہیں ہے جو ایک لمحے کے لیے اپنے مرید سے غافل ہو۔ تو غفلت مرید میں آتی ہے، دوری مرید کی جانب سے آتی ہے، شیخ کی جانب سے نہیں آتی۔ ہمارے ہر قول اور عمل ایسے ہوں کہ اس سے شیخ کو خوشی حاصل ہو، اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ایسا ہو کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جو شیخ کے اوپر گرا گزرے۔ ایک دن رات کا واقعہ تھا، تقریباً تذکرہ نویسوں نے 11-12 بجے کا ذکر کیا ہے، اور اس زمانے میں تو 12 بجے تک بہت ساری دکانیں بھی کھلی رہتی ہے، 11-12 بجے تک۔ اس زمانے میں شیخ نے مولی کی خواہش ظاہر کی کہ کہیں سے مولی مل سکتی ہے کیا۔ اس رات میں شیخ شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیر آباد کی ایک ایک گلی میں گھومتے ہیں کہ شاید مولی مل جائے، اور میرے شیخ کی مرضی تھی کہ کاش مولی مل جاتی تو میں پیش کر دوں تاکہ شیخ کو خوشی حاصل ہو جائے۔ گھومے، کہیں نہیں مولی ملی، ایک جگہ بیٹھ کر کے افسردہ ہو گئے، رونے لگے۔ بغل میں جس کا گھر تھا وہ سوچا کوئی
مصیبت کا مارا رو رہا ہے کہ آ کے دیکھا، کہا کیا وجہ ہے؟ کہا مجھے ایک مولی کی ضرورت ہے۔ کہا اچھا، لیکن کہاں مجھے مولی کے لیے؟ 2-3 لوگ جمع ہوا تو کسی نے بتایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں لگائے ہوا ہے۔ اچھا چلو وہاں گئے، وہاں سے 1-2 مولی لے کے آتے ہیں، اور اس رات میں شیخ شاہ صفی اپنے شیخ کی خدمت میں مولی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر کے شیخ نے فرمایا کہ عبدالصمد، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، شیخ کی زبان سے نکلے ہوئے اس کلمات کہا کہ اللہ نے قبول کر لی، اور آج بھی صفی پور شریف میں آپ کی جو بارگاہ ہے وہ مرجع خلائق ہے، مرجع عام و خاص ہے، اور لوگ اپنی اپنی پریشانیوں کو وہاں پہ جاتے ہیں، اور اللہ ان کی روحانیت کے توسط سے لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ سعد الدین خیرآبادی نے آواز دی، آپ نے فرمایا جی، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جی کمر بند باندھ رہا ہوں۔ شیخ نے فرمایا اتنا کس کے باندھو کہ کبھی نہ کھولے، مضبوط باندھنا۔ شیخ نے فرمایا جی انشاءاللہ ایسا باندھتا ہوں کہ قیامت تک نہ کھلے۔ پھر آپ کا جو کمر بند رہا، آپ نے شادی نہیں کی، اور آپ کی وصال کے بعد لوگ اس کو کھولنا چاہے کفن کے وقت تو نہیں کھول پائے، پھر کاٹ کر کے اس کو نکالا گیا آپ کے بدن سے، اس کپڑے کو۔ منشی جی نے، عزیز اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عین الولایت میں لکھا ہے کہ بعد میں کوئی عالم صاحب جن کے اوپر ظاہر کا بڑا زوم تھا، وہ کہا کہ یہ سب ایسے ہی باتیں ہیں، کچھ نہیں، میں کھول دیتا ہوں۔ وہ آئے اور کھولنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھانا چاہا کہ دونوں ہاتھ ان کے خشک ہو گئے، شل ہو گئے، بے حس و حرکت ہو گئے۔ بیچارے توبہ کی اور وہاں سے پھر اپنی جان بچا کر کے جانے کے مجبور ہوئے۔ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ بڑا فضل کیا کہ اس نے ایسے سرکاروں سے شرف غلامی عطا فرمایا۔ مولا کریم ایسے نفوس قدسیہ کے تعلیمات کو اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ، استغنا، زہد جو اولیاء اللہ کا سرمایہ ہوتا ہے، زہد جو اولیاء اللہ کا سرمایہ ہوتا ہے، اس میں کس قدر عظیم مقام آپ کا تھا۔ زہد اور فقر کا خلاصہ لوگوں نے یہی کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ آپ کے دل کو جتنا اطمینان ہوتا ہو، اس سے زیادہ قلب کو اطمینان اس پہ ہو جو اللہ کے پاس ہو۔ زہد اور فقر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر 10,000 روپے کی ضرورت ہو اور 15,000 جیب میں ہے تو ایک اطمینان کی کیفیت رہتی ہے نا کہ چلو یار پھر بھی 5,000 بچا رہے گا۔ تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ جتنا آپ کو اطمینان ہے، اس سے کہیں زیادہ اطمینان اللہ کے خزانے میں جو ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ ہے زہد اور فقر کی حقیقت۔ سلطان جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فاد الفواد میں واقعہ ہے کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہونے لگا تو بلائیں اور دعا دی اور کہتی بیٹا نظام، میں تو جا رہی ہوں اللہ کے پاس، تجھے اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ سلطان جی فرمایا کرتے بعد میں کہ مجھے ماں کی اس جملے سے اتنی ہمت ہوئی اور میرے دل کو اتنا اطمینان ملا کہ میری ماں کسی اور کے حوالے نہیں ہے، رب کے حوالے کر کے جا رہی ہے۔ اگر میری ماں یہ کہتی کہ بیٹا نظام میں جا رہی ہوں دنیا سے، اور بغیر والا کملہ پورا سونے اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہے، تو اس دولت کے ہونے پہ اتنا اطمینان نہ ہوتا جتنا اطمینان ماں کے اس جملے سے ہوا کہ بیٹا نظام میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ تو فقر اور درویشی اور زہد اور تعلق باللہ کی سب سے پہلی سیڑھی یہیں سے ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے دل کے اطمینان اللہ کے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں اس پہ ہونی چاہیے۔ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے اس قدر استغنا، اس قدر زہد کہ جب سلاطین وقت نے، بادشاہوں نے جاگیر پیش کرنے کی گزارش کی، قبول کرنے کی، تو آپ نے اسے منع کر دیا۔ فقیر کو اس کی کیا ضرورت؟ ایک مرتبہ ہمایوں لکھنؤ سے ہوتا ہوا اناؤ سے جب گزرنا چاہا تو سوچا کہ اس فقیر سے ملاقات کر لوں۔ یہ خبر جب ملی تو آپ نے فرمایا کہ گدھے نے ماری لات، ہمایوں جائے پڑا گجرات، گدھے نے لات ماری اور گجرات کیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ وہ آنا چاہا تو صفی پور کے آس پاس میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ خادموں نے، درباریوں نے جگانا نہیں چاہا کیونکہ بے ادبی ہو جائے گی، اور جب آگے گزر گیا تو آنکھ کھلی تو کہا کہ جا، لگتا ہے کہ شاید مخدوم کو اپنی بارگاہ میں بلانا منظور نہیں تھا۔ اتنے میں گجرات کے ناگہانی خبر ملی، وہ وہاں پہنچا اور دربار سے حاضری سے مایوس رہا۔ تو یہ مشائخ کا ہمارا طریقہ تھا، زہد، استغنا، توکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم
صفی سعد مینا اور مینا سعد صفی، یہ جو دعا ہے، اس دعا کے سیف سے ہمارے ذہن و دماغ پہ نفسانیت کی جتنی جنزیریں بنی ہوئی ہیں ان سب کو توڑ دے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قدم رنجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.